زویان میرا موبائل آپ کے کمرے میں تو نہیں؟ زویان جو ریڈی تھا بس اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا، ہیر کو دیکھ کے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ لائٹ فیروزی کلر کے رنگ میں ہلکا سا میک اپ کیے، لائٹ سے چمکیاں کانوں میں ڈالے، ہاتھوں میں میچنگ کی چوڑیاں، پاؤں میں کسا اور لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے نیچے سے کرل کیے ہوئے وہ بے ساہتا زویان کی نگاہوں کو ساکن کر گئی۔ شکر ہے اللہ کا مل گیا موبائل۔ ہی نے اس کے تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل اٹھایا اور جیسے جانے لگی مڑی تو زویان کے سینے سے ٹکرائی۔ زویان نے اسے فوراً کمر سے تھاما اور کہا، ہیر جان آج ہماری شادی نہیں ہے، نہال بائی کی ہے۔ زویان نے چہرے پہ حسین مسکراہٹ لیے ہیر سے کہا۔ زویان کی بات پہ ہیر نے شرما کے نگاہیں جھکائی اور کہا، زویان چوری مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نہال بائی کو دوبارہ فون آ چکا ہے صنم کے پاس۔ ہیر واپس لے لو اپنی قسم، چومنے دو یہ اپنے گلابی ہونٹ جس میں تم نے ریڈ لپسٹک لگا کے انہیں اور ظالم بنا دیا ہے۔ زویان کی التجا پہ ہیر نے زویان کو خود سے دور کیا، اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور زویان کے قریب آ کے اس کے گالوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے دھیرے سے سیلفی لی۔ ابھی فی الحال اسی سے کام چلا لے اور چلے۔ یہ کہہ کے ہیر نے اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا کاجل لے کے زویان کے کانوں کے پیچھے لگایا اور کہا، بہت بہت پیارے لگ رہے ہیں آج آپ بلیک قمیض شلوار میں، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے آپ کو۔ یہ بولتے ہوئے جہاں ہیر مسکرائی وہی زویان نے بھی مسکراتے ہوئے ہیر کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ اف نہال، آ رہی ہوں بس۔ کیا پاپا لوگ پہنچ گئے؟ ہاں بس تم، زویان، ہیر اور سائم رہ دیں۔ اچھا چلو اب کار رکو ہم نکلتے ہیں۔ اتنا بول کے صنم نے جیسے ہی سیڑھیاں اترنے لگی وہیں اس کا بیلنس ڈس بیلنس ہوا۔ اس سے پہلے صنم سیڑھیوں سے نیچے گئی تھی، اس کے پیچھے آتے سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور ایسا کرنے سے سائم کا بیلنس بگڑا اور وہ ہیر کو لے کر پیچھے گرا، مگر شکر ہے سیڑھیوں پہ نہیں گرا۔ سائم کے ہاتھ صنم کی کمر پہ تھے اور صنم کا چہرہ سائم کی گردن پہ۔ صنم فوراً ہڑبڑا کے اٹھی اور وہ اپنے کپڑے صحیح کرنے لگی۔ سائم بھی فوراً اٹھا اور اپنا وائٹ کاٹن کا سوٹ جاڑنے لگا۔ شکر ہے وہ کہیں سے گندا نہیں ہوا تھا، صاف صاف کٹے ایک دم۔ جب سائم نے نگاہ اٹھا کے صنم کو دیکھا تو وہ دوبارہ نگاہ جھکانا بھول گیا۔ بیبی پنک کلر کے شرارے میں وہ تیار ہوئی۔ سائم وہاز کی دنیا ہلا گئی۔ اپنے کپڑے صحیح کرنے پہ صنم نے نگاہ اٹھا کے سائم کو دیکھا، نے کہا، مگر جیسے ہی صنم کی نظر اس کی گردن پہ کی اس کی نگاہیں شرم سے جھک گئی۔ تمہاری گردن پہ کچھ لگا ہے، صاف کر لو۔ کیا لگا ہے؟ سائم نے اپنی گردن پہ ہاتھ لگا کے دیکھا، مگر اس کا ہاتھ اس لپسٹک کے نشان تک نہیں پہنچا جو صنم کے اس کے اوپر گرنے سے اس کی گردن پہ لگا تھا۔ صنم نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا جس سے وہ سائم کی گردن کا نشان صاف کر سکے۔ رومال ہے تمہارے پاس؟ صنم نے اچانک سائم سے پوچھا۔ ہاں ہے، یہ بول کے سائم نے اپنی جیب میں سے رومال نکال کے اسے دیا۔ صنم نے اسے سے رومال لے تو لیا، اب مسئلہ تھا اس کی گردن سے وہ نشان مٹانے کا۔ ایک منٹ اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیا؟ سائم نے شاکڈ انداز میں اسے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو۔ صنم کے دوبارہ کہنے پہ سائم نے اپنی آنکھیں بند کی۔ صنم نے تھوڑا سائم کے قریب ہو کے رومال کا کونا پکڑ کے اس کا نشان صاف کرنا شروع کیا۔ سائم جو تھوڑی بہت آنکھیں کھولا ہوا تھا، صنم کو اپنے اتنے قریب محسوس کر کے اپنے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا، جبکہ صنم کی نگاہیں نشان صاف کرتے ہوئے بار بار سائم کے چہرے پر پڑھی تھی۔ وہ ایک حسین لڑکا تھا کہ بات کئی بار صنم اسے بول چکی تھی، اور آج وائٹ کاٹن کے سوٹ کے ساتھ براؤن پشاوری چپل پہن کے لگ بھی بہت حسین رہا تھا۔ نشان صاف ہوتے ہی صنم اس سے پیچھے ہوئی تو سائم نے اپنی آنکھیں کھولی۔ صنم مڑ کے جانے لگی جب سائم نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میرا رومال۔ صنم نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اسے سے چھڑوایا، اس کا رومال اسے دیتے ہوئے کہا، پھینک دینا اسے، بیکار ہے اب یہ بول کے صنم چلے گی۔ جب سائم نے رومال کھول کے دیکھا تو اس پہ لپسٹک لگی تھی۔ سائم نے ایک نظر جاتی ہوئی صنم کو دیکھا، پھر رومال کو مسکراتے ہوئے رومال اپنی جیب میں رکھ لیا۔ شادی میں کافی لڑکیوں کی نظریں زویان اور سائم پہ تھی، مگر وہ تھے کہ اپنی جان متاع پہ نگاہیں رکھے ہوئے تھے۔ ایک تو لڑکیوں نے تو باقاعدہ سائم سے بات بھی کرنا چاہی تھی، مگر سائم اپنا دامن بچا کے وہاں سے کھسک گیا۔ کچھ دیر بعد نہال نے صنم سے ڈریسنگ روم میں سے سائمہ کا دوپٹہ لانے کو کہا۔ صنم کے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہی نہال نے زویان کو آنکھ ماری۔ زویان نے سائم کی طرف دیکھا تو وہ حال سے باہر نکل گیا۔ صنم جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو کسی نے اس کے منہ پہ رومال رکھ کے اسے بے ہوش کر دیا اور ڈریسنگ روم کے پیچھے کے دروازے سے اسے گود میں اٹھا کے ایک گاڑی میں لٹایا۔ یہ لے بھائی تیری امانت، اور یہ دیکھ جڑے ہوئے ہاتھ، آج یہ معاملہ کلیئر کر لینا۔
زوین کے کہنے پہ سائم اس کے گلے لگا اور گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا لے کے گیا۔ زوین تھوڑی دیر تک جاتی گاڑی کو دیکھتا ہے اور جیسے پلٹا تو اپنے سامنے کھڑے نفوس کو دیکھ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ کیسی ہو؟ شانزی جو 2 دن سے اپنے میکے میں رکی تھی اور وجہ تھی اس کے پاپا کی طبیعت، جن کے لیے وہ سوپ بنانے کچن میں آئی تھی۔ جب اس کے پیچھے پیچھے مراد بھی آ گیا، پہلے تو شانزی کا دل چاہا اس سوال پہ اس کے منہ پہ رکھ کے چماٹ مار دے، مگر فی الحال وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن سے وہ جہاں اکیلا پھوپھو کے ساتھ رکا ہوا تھا، مگر اس سے وہ لڑکی نہیں دکھی جس کی خاطر اس نے اس کی عزت سے کھیلنا چاہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے شانزی، میں تم سے معافی مانگنا چاہ رہا ہوں، میں بہت پچھتا رہا ہوں تمہیں ٹھکرا کے۔ اتنا بول کے مراد نے شانزی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہزاد نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا اور چلا گیا۔ ہیر کو اپنے سامنے ہونگو کی طرح دیکھ کر زوین جتنی گالیوں سے سائم کو نواز سکتا تھا نوازا چکا تھا۔ ہیر زوین کے قریب آئی اور کہا، یہ کون سی گھٹیا حرکت کی؟ اپنے بھائی ایسے اس حسن کو لے کے کہاں گئے ہیں؟ کیا کرنے والے ہیں سائم بھائی ان کے ساتھ؟ اف میری کراچی ایکسپریس، تھوڑا بریک مارو۔ زوین نے آگے بڑھ کے اس کے ہونٹ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں سب، چلو میرے ساتھ۔ زوین اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ روم میں لے آئے۔ شانزی نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود مراد کے ہاتھ کو دیکھا اور ایک نظر مراد کو۔ شانزی نے اپنا ہاتھ بڑے آرام سے مراد کے ہاتھ سے چھڑوایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ مراد کے منہ پہ دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ جہاں مراد کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلے وہیں اس کے چہرے پہ بھی شانزی کی انگلیاں چپ چکی تھی۔ شانزی نے غصے میں اس کا کالر تھاما اور کہا، آج کے بعد شانزی راجپوت کے آس پاس ہوتے ہوئے، اس کو چھوتے ہوئے یہ تھپڑ یاد کر لینا۔ تمہارے جیسے مرد وقت آنے پہ اپنی بہن بیٹی کو بھی داؤ پہ لگا سکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ شانزی، مراد غصے میں چیختے ہوئے دوبارہ اس تک آیا جب شانزی نے ایک اور تھپڑ کو اس کے گال کی زند بنایا، کہا، پورا نام لو میرا، شانزی بہزاد راجپوت۔ یہ کہہ کے شانزی نے بہت آرام سے سوپ کا باؤل اٹھایا اور کچن سے نکل کے اپنے پاپا کے کمرے کا رخ کیا۔ ابھی کمرے میں پہنچی تھی کہ وہاں بہزاد کو بیٹھا دیکھ کے چونکی بھی اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی۔ السلام علیکم بہزاد۔ وعلیکم السلام، آپ کب آئے؟ بس ابھی آیا۔ عاشق کو نہیں لایا آپ؟ اسے وہاز پائی اپنے ساتھ لے گئے تھے نہال کی شادی میں، ماما بھی وہیں گئے ہیں، صبح آئیں گے۔ بہزاد نے مسکرا کے شانزی کو دیکھا اور شانزی اس کے گہری گرین آنکھوں میں چمک دے کے سمجھ گئی کہ آج اس کا ارادہ کیا ہے۔ شانزی بیٹا، آج آپ بہزاد کے ساتھ چلی جاؤ، اپنا گھر بھی دیکھو، 2 دن سے جہاں رکی ہوئی ہو۔ ارے نہیں انکل، ابھی شانزی آپ کے پاس ہی رکے گی۔ بہزاد نے کس دل سے یہ بات کہی تھی وہی جانتا تھا، کس طرح اس نے 2 دن بیڈ روم میں بغیر شانزی کے گزاری کی وہی جانتا تھا۔ اس کے لیے آج اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا شانزی کو اپنی باہوں میں لینے کا، بھلے 1-2 دن میں یہ دوبارہ آ جائے، مگر ابھی یہ تمہارے ساتھ جائے گی کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جواز صاحب کے تھوڑے برم سے بولنے پہ بہزاد نے مسکرا کے شانزی کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ لوگ جانے لگے جب باہر لان میں بہزاد اور شانزی کا ٹکراؤ مراد سے ہوا۔ ارے مراد، کیسے ہو؟ بہزاد نے رک کے اس کا حال چال پوچھا اور مراد بہزاد کو ایسے گھورا تھا جیسے ابھی اسے جان سے مار دے گا۔ میں ٹھیک ہوں، اتنا کہہ کے مراد آگے جانے لگا جب بہزاد نے اسے دوبارہ روک کے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یار یہ تمہارے گال پہ کس کا ہاتھ چپا ہے؟ بہزاد کے بولنے پہ شانزی آگے بڑھ گئی اور اس کے آگے بڑھتے ہی بہزاد نے غصے میں اس کا کالر پکڑ کے جھٹکا دیا۔ شانزی کے تھپڑ سے تو حالی اس کے قدم ڈگمگائے تھے، مگر بہزاد کے حالی کالر پکڑنے سے وہ پورے کا پورا ہل گیا تھا۔ بہزاد نے جب اس کے ہلتے وجود کو دیکھا تو طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، ایسی حالت نہیں تمہاری کہ کوئی بھی تیز ہوا کا جھونکا برداشت کر سکو، لہٰذا اپنی حالت پر ترس کھاؤ۔ آج جو تم نے جرأت کی ہے نا مسز راجپوت کا ہاتھ پکڑنے، اس کے بدلے کا رد عمل تم نے بہت اچھے سے اپنے اس گال پہ محسوس کیا ہوگا۔ مسز بہزاد راجپوت سے اس لیے تمہیں بہزاد راجپوت آرام سے سمجھا رہا ہے کیونکہ اگر میں نے شانزی کے طریقے سے تمہیں سمجھایا تو ہاں میں جو تمہاری یہ دودھ کے دانت ہے نا جبڑے سمیت ٹوٹ جائیں گے، اس لیے آئندہ احتیاط سے رہنا۔ اتنا بول کے بہزاد نے اس کا کالر چھوڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟
ہیر تقریباً چیخ پڑی زویان کی ساری بات سن کے۔ زویا نے ایک بار پھر اسے خود سے قریب کر کے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھا اور کہا، چیخ کیوں رہی ہو یار، تمہیں میری قسم اگر اب تم چیخی تو۔ زویان یہ کہہ کے ہیر کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ غصے میں زویان کو گھورنے لگی۔ ہیر دیکھو سائم بھائی آج پوری کوشش کریں گے اپنے معاملات صنم کے ساتھ صحیح کرنے میں، تم بجائے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے کے یہاں مجھ سے لڑ رہی ہو۔ زویان یہ کون سا طریقہ ہے کسی سے اپنے معاملات کلیئر کرنے کا؟ اگر صنم نے کوئی ہنگامہ کر دیا پھر؟ یار تم اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہو، اچھا سوچو نا۔ اچھا اور ابھی نہال بھائی، سائمہ باجی نے پوچھ لیا صنم کا پھر؟ ان دونوں کا پتہ ہے صاحب، وہ بھی اس پلان کا حصہ ہے۔ زویان کی بات پہ ہیر کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ زویان نے اس کے گال پہ اپنے ہونٹ رکھے اور کہا، اتنی حیرانگی تم پہ سوٹ نہیں کرتی، بس ایک تمہیں اتنا کرنا ہے اپنے بھائی کے لیے کہ جب گھر کے سب بڑے پوچھے کہ صنم کہاں ہے تو کہنا شاندے کی طرف گئی ہے، اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں۔ زویان میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہیر نے معصوم سی شکل بنا کے کہا، کوئی بات نہیں، کچھ چیزیں انسان زندگی میں پہلی بار کرتا ہے۔ زویان نے اس کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اب کس زندگی میں تم نے پہلی بار کی تھی نا مجھے؟ زویان نے لاڑ سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، آپ سے کس نے کہا کہ میں نے کس پہلی بار کی، وہ بھی آپ کو؟ ہیر نے یہ بات بول کے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی اور آگے بڑھ گئی، مگر زویان وہ اس بات پہ ناراض ہونے کی بجائے اس کے گالوں پہ کس کرتے ہوئے کہا، واقعی میں میری بیوی کو جھوٹ بولا نہیں آتا۔ زویان کے بات پہ ہیر نے اسے حیران کن نظر سے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ سائم صنم کو بہزاد کے فارم ہاؤس پہ لے آیا جو زیادہ دور نہیں تھا۔ گاڑی سے اتر کے سامنے بہت آرام سے صنم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اندر بڑھ گیا۔ احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا اور گھڑی میں ٹائم دیکھا تو اسے لگا پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھ لے۔ وضو کر کے اس نے عشاء کی نماز کی نیت باندھی، تب صنم کو ہوش آیا۔ اس کا سر برتہا سے باری ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے چھت کو گھورا۔ 2 منٹ میں سمجھ نہیں آیا کہ وہ ہے کہاں، مگر جیسے ہی اسے اس کے ساتھ ہوا کارنامہ یاد آیا تو وہ بیڈ سے اتر کے جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگی، اس کی نظر نماز پڑھتے سائم پر پڑی۔ اس کو سب سمجھ میں آ گیا، مگر وہ باقی نہیں بلکہ غصے میں بیڈ پہ بیٹھ کے سائم کی نماز ختم ہونے کا ویٹ کرنے لگی۔ نماز پڑھ کے سائم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بہت غور سے صنم نے اسے دیکھا۔ ایک الگ ہی اس کا لگاؤ تھا دعا مانگتے ہوئے۔ سائم نے نماز پڑھ کے رخ موڑا تو صنم کو غصے میں خود کو گھٹا پایا۔ صنم غصے میں مستقا اس کا کالر پکڑ کے پوچھا، اس گھٹیا حرکت کی وجہ جان سکتی ہوں؟ کیوں لائے ہو مجھے جہاں؟ سائم نے اس کے ہاتھ اپنے کالر پارٹ سے ہٹائے نہیں بلکہ انہیں ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، غلط ارادے سے نہیں لایا، اللہ گواہ ہے میرا، بس تم تک اپنے دل کی بات ایک آخری بار پہنچانی تھی۔ سائم کے لہجے میں اس کی آنکھوں میں نمی محسوس کرتے ہوئے صنم نے اس کا کالر چھوڑا اور کہا، کیوں سنو میں تمہاری بات؟ ہاں کیوں سنو؟ صنم نے سائم کے کہنے پہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، مجھے دھوکہ دیتے ہوئے دل نہیں کانپا تمہارا؟ میں نے تو نہیں سوچا آج تک تمہارے۔ آگے کی بات بولتے ہوئے صنم رونے لگی اور جا کے غصے میں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ سائم تو لاجواب ہو چکا تھا صنم کی بات کا آگے کا مطلب سمجھتے ہوئے۔ سائم اس کے برابر میں آ کے بیٹھا اور کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی صنم، میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، نہ جانے کتنا زیادہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا تھا۔ میں نے ہر اس لڑکی کا فائدہ اٹھایا ہے جو لڑکی میری زندگی میں آئی ہے، مگر جب میں نے تمہارا فائدہ اٹھانا چاہا میرے دل نے مجھے روک دیا۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس دل نے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ سائم کی آخری بات پہ صنم نے اسے گھورا اور کہا، اچھا تو یہ کیا تھا پھر؟ سائم کی بات پہ صنم نے غصے میں اپنے ہاتھ کا اشارہ اپنے ہونٹوں کے زخم کی طرف کیا، وہ تو تم نے غصہ دلایا تھا مجھے، تو یہ ہو گیا مجھ سے۔ سائم کی نگاہیں جھکا کے اعتراف کیا، یہ صحیح ہے بھائی، دھوکہ بھی خود دو اور غصہ بھی خود کرو۔ صنم نے اپنے آپ بڑبڑاتے ہوئے کہا، 1 منٹ یہ بتاؤ مجھے بے ہوش کس نے کیا؟ صنم کے پوچھنے میں سائم کے دماغ میں زویان کا چہرہ آیا، مگر اس نے جھوٹ بولا، وہ میں نے ہی کیا تھا، ادھر دیکھنا ذرا میری طرف۔ صنم کے کہنے پہ سائم نے اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا، مگر ہمیشہ کی طرح صنم اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائی اور نگاہ جھکا گئی۔ سائم صنم کی یہ کمزوری جانتا تھا کہ وہ سائم کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھتی، اس لیے اس نے بہت کمال مہارت سے اپنی مسکراہٹ چھپائی، مجھے گھر لے کر چلو اب۔
مگر فیصلہ تو تم نے میرا کیا نہیں۔ سائم کے کہنے پر سنم نے اسے دیکھا اور کہا، سوچ کر جواب دوں گی تمہیں معاف کرنا ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ رکھو اپنے پاس۔ یہ بول کے سائم نے اپنی جیب میں سے ایک معمولی ڈبیا نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا، کل صبح تک کا ٹائم ہے، کوئی زبردستی نہیں تمہارے ساتھ۔ سنم، اگر چاہو تو مجھے معاف کر کے میری زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر کے یہ اس باکس میں موجود چیز پہن لینا۔ اگر معاف نہ کرو تو؟ سنم نے اسے کھوتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سائم کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بہت آرام سے سنم کے گال پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اپنے انگوٹھے سے اس کا زخمی ہونٹ سے ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر بھی میں ساری زندگی تمہارا انتظار کروں گا۔ سائم کی بات پہ سنم نے بہت غور سے اسے دیکھا، پھر کھڑے ہو کر کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے۔ سائم نے اسے ایک نظر دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہزاد پورے راستے مسکراتا رہا اور یہ بات شاندے نے بھی نوٹ کی۔ سونے پہ سہاگا، بارش بھی ہوگی۔ بہزاد کا ہر عمل آج شاندے کے لیے شاکڈ تھا۔ بہزاد جس کو بارش پسند نہیں تھی، آج اس نے بارش میں گاڑی روک کے بھیگتے ہوئے اس کے لیے گجرے لیے۔ بہزاد، آپ پورے بھیگ گئے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا، تمہیں گجرے بھی تو پسند ہے، مگر میں نے لینے کو تو نہیں بولا تھا۔ مگر آنکھیں تو تمہاری کہہ رہی تھی کہ بہزاد گاڑی روک کے گجرے لے لو۔ بہزاد کی بات پہ شاندے نے بہت پیار سے آگے بڑھ کے اس کے گال پہ پیار کیا۔ میرا آج اس چھوٹے چھوٹے پیار سے گزارا ہونے والا نہیں، میں آج بہت سارا پیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہزاد کی بات پہ شاندے شرم سے نگاہ جھکا گئی۔ سائم اور سنم ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے، مگر شکر ہے انہیں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ اچانک بارش ہونے کی وجہ سے سائم بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر پھر بھی ان کی گاڑی تیز بارش ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ سائم نے جیسے تیسے کر کے گاڑی ٹھیک کی اور گھر تک پہنچتے پہنچتے سنم تو بھیگنے سے بچی رہی، کیونکہ گاڑی کے اندر تھی، مگر سائم اچھا خاصا بھیگا ہوا تھا۔ سائم کمرے میں پہنچا تو اس کے پیچھے پیچھے زویان بھی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا، بات بنے؟ سائم نے مسکراتے ہوئے کہا، آثار تو لگ رہے ہیں، باقی اللہ مالک ہے۔ انشاءاللہ میرا دل بول رہا ہے سائم بھائی، آپ کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، آمین۔ سنم نے کمرے میں آتے ہی فوراً کپڑے بدلے اور سکون سے بلینکٹ میں گھس کے لیٹ گئی۔ لیٹتے اس کی آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر چلنے لگا۔ گاڑی بند ہوتے ہی سائم نے تیز بارش میں اتر کے گاڑی ٹھیک کی، موبائل کو منہ میں دبائے اس کی ٹارچ سے گاڑی کا پلگ چیک کر رہا تھا۔ سنم نے جیسے ہی دروازہ کھولا باہر نکل گئے سائم کی مدد کرنے کے لیے۔ سائم نے اسے باہر آنے کو منع کیا، کہا، سنم گاڑی میں بیٹھی اور بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے، کپڑے بھیگ جائیں گے تمہارے، پلیز گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے چہرے پہ اپنے لیے فکر دے کے سنم کا فیصلہ کرنا اور آسان ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی سائم کے بارے میں سوچتی رہی، پھر کچھ یاد آنے پہ اس نے وہ معمولی ڈبیا اٹھائی جو اسے سائم نے دی تھی۔ بہزاد اور شاندے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بہزاد نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ بہزاد، نیچے اتارے مجھے پلیز، نہیں، 2 دن دور رہی ہو مجھ سے، آج تو تمہیں مجھ سے جدا ہی نہیں کرنا۔ بہزاد شاندے کو لے کر کمرے میں پہنچا اور اسے بیڈ پہ لٹاتے اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ 2 دن کی اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ شاندے کو ایسا لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ بہزاد کے کندھے پہ ہاتھ مار کے اسے پیچھے کرنے لگی۔ بہزاد کو بھی اس پہ رحم آ گیا اور اس کے لبوں کو چورا۔ اف بہزاد، کیا ہو گیا، سانس تو لینے دے۔ شاندے کے خفا ہونے پہ بہزاد نے اٹھ کے اپنی شرٹ اتاری اور اسے لے کر لیٹ گیا۔ اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھ کے کہا، ویسے اچھا خاصا باری ہاتھ ہے تمہارا، مراد کا تو جبڑا ہی ہل گیا ہوگا تمہارے ہاتھ کا تھپڑ کھا کے۔ بہزاد کا بولنا تھا کہ شاندے نے حیران ہو کے پہلے گردن اٹھا کے اسے دیکھا اور کہا، آپ دیکھ رہے تھے صاحب؟ نہیں، بس وہاں تک کا ڈرامہ دیکھا جہاں تک مراد نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا۔ داستان عشق سنا رہا تھا اپنی، میں نے بھی اس کا منہ لال کر کے کہانی ہی ختم کر دی۔ بہزاد نے شاندے کی بات پہ جھک کے اس کا ماتھا چوما اور کہا، جبھی تو میرا بٹاہا ہو تم، آپ کو غصہ نہیں آیا مجھ پہ جب مراد میرے اتنے قریب کھڑے ہو کے میرا ہاتھ تھاما؟ نہیں، کیونکہ جب تم لبنہ کو اس کی اوقات یاد دلا سکتے ہو تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ شاندے نے بہزاد کی بات پہ سکون سے اپنی آنکھیں بند کر کے بہزاد کے سینے پر رکھی، جبکہ بہزاد نے کہا، شاندے، مجھے کس کرو آج؟ بہزاد کی فرمائش پہ شاندے نے اسے گھور کے دیکھا، ایک کس ہی مانگی ہے مجھ معصوم نے۔ خود کو معصوم نہ بولا کرے بہزاد، سوٹ نہیں کرتا آپ پہ۔ یہ بول کے شاندے اس کی خواہش رد کر کے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔
مگر بہزاد اب خاموش ہو چکا تھا۔ شاندے نے گردن اٹھا کے بہزاد کو دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ شاندے نے مسکرا کے اسے دیکھا اور تھوڑا اٹھ کے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ شاندے کا ایسا کرنا تھا کہ اس کے بعد بہزاد نے اس پہ جھکے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ نے ساری رات سوتے جاگتے گزاری، زندگی میں کبھی اسے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا اسے صبح ہونے سے لگ رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے وہ آیا تو لان میں ہی بیٹھ گیا جب اس کے نمبر پہ بہزاد کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام۔ سائم بتایا نہیں پھر تم نے کل رات کا کچھ بھی؟ میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ 2 دن بعد تو آپ کی وائف گھر آئی تھی اور عاشر اور نانو بھی یہاں تھے تو مجھے مناسب نہیں لگا۔ یہ بات بول کے سائم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ادھر سائم کی بات کا مطلب سمجھ کے بہزاد نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، اتنے سیدھے کب سے ہو گئے آپ سائم وہاج؟ جب سے آپ کی بانجی سے عشق ہوا۔ سائم کے جواب میں دونوں کا مشترکہ کہکا گونجا۔ بہزاد نے بالکل سیریس ہو کے پوچھا، کہاں تک پہنچا مسئلہ یہ بتاؤ؟ بہزاد کے پوچھنے میں سامنے کل رات ہوئی اپنی اور سنم کے درمیان ہوئی ساری بات بہزاد کو بتا دی۔ مان جائے گی سائم، محبت وہ تم سے آج بھی کرتی ہے، بس اس منظر کو بھولنا اس کے لیے مشکل ہے جس منظر نے اس کا دل توڑا۔ مگر میں اتنا بھی جانتا ہوں تم وہ منظر اس کے دماغ سے نکالو گے۔ بس ماموں آپ میرے لیے دعا کریں، آج فیصلہ میرے حق میں، انشاءاللہ سائم تمہارے حق میں ہوگا۔ سبھی ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ ہفتے کا دن تھا تو آفس کا آج آپ تھا۔ سائم بھی ٹیبل پہ موجود تھا اور بہت بے چینی سے سنم کا ویٹ کر رہا تھا۔ ہیر اور زویان ایک ساتھ بیٹھے تھے اور دونوں کسی بات پہ مسکرا رہے تھے۔ زویان جو باتیں تو ہیر سے کر رہا تھا مگر اس کا سارا دھیان سائم پہ تھا جو بار بار اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں اسے سنم کو آنا تھا۔ سائم کو اتنا بے چین دیکھ کے زویان کے ہاتھوں میں کھجلی ہو اور اس نے سائم کے نمبر پہ ٹیکسٹ کر دیا، انتہا ہو گئے انتظار کی، آئی نہ کچھ خبر میرے یار کی۔ ٹیکسٹ پڑھ کے سائم نے غصہ نہیں کیا بلکہ بس زویان کو دیکھ کے مسکرایا۔ جب زویان نے پھر ٹیکسٹ کیا، آ جائے گی بھائی صبر صبر، ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب حال میں سنم کے اسلام کی آواز گونجی، السلام علیکم۔ جو گرین اور بلیک کنٹراسٹ کی سمپل قمیض شلوار میں بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ سائم کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی مگر وہ مسلسل سائم کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جبکہ سائم کی نگاہیں اس کے ہاتھوں کی طرف تھی، وہ انگوٹھی دیکھنا چاہ رہا جو اس نے کل رات اسے دی تھی۔ وہ انگوٹھی ہی سائم وہاج کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ زویان بھی کسی ایسی ہی سچویشن میں تھا مگر افسوس وہ بھی رنگ دیکھنے میں ناکام رہا۔ سنم کے ہاتھ دوپٹے میں زیادہ تھا، اسی وجہ سے سنم نے نگاہ اٹھا کے سائم کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سنم کو آج وہاج کی لائٹ گرین آنکھوں میں ایک امید دکھی، ایسی امید جیسے مرنے والے کو زندگی کی نوید سنائی جانے والی ہو۔ سائم کو دیکھتے سنم نے اپنے الٹے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور وہی لمحہ تھا جب سائم نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں اپنی دی ہوئی انگوٹھی دیکھی۔ جہاں سائم کے لبوں پہ حسین مسکراہٹ آئی وہیں سنم نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ زویا نے جب ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ خود کہکا لگاتے ہوئے ہنس پڑا۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اظہر صاحب نے اسے گھورتے ہوئے کہا کیونکہ زویان کو ایسا ہنستا ہوا دیکھ کے سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے سوائے سنم اور سائم کی، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے اس کے ہنسنے کی وجہ۔ جبکہ ہی بھی کنفیوز ہو کے زویان کو دیکھنے لگی۔ ہاں پاپا اب تو سب صحیح ہے۔ سائم کا نہیں بس چل رہا تھا جا کے سنم کو ابھی اسی وقت سب کے سامنے گلے سے لگا لے مگر افسوس ایسا ناممکن تھا۔ سائم کی نظریں مسلسل سنم پر تھی اور وہ تھی کہ اب نگاہیں نہیں اٹھا رہی تھی۔ ہی نے ناشتہ کرتے کرتے سنم سے پوچھا، چلنا ہے کیا ہنزا کی طرف؟ ہاں بس 1 گھنٹے میں نکلتے ہیں، شاندی بھی ابھی یہاں آنے والی ہے۔ خوشبو میرے کمرے میں چائے لے آؤ۔ وہاج صاحب نے خوشبو بیگم کو بولتے ہوئے کمرے کی رالی۔ باقی سارے بڑے بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب سائم نے آج ہی وہاج سے بات کرنے کی ٹھانی، سب کے جاتے ہی سائم اٹھ کے سنم کے پاس آنے لگا تو اس نے اسے آنکھیں دکھا کے آنے سے روکا۔ زویان جو سارے اشارے دیکھ رہا تھا ہیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کچھ لوگوں نے اشارے کرنے میں اور سمجھنے میں PhD کی ہوئی ہے۔ زویان کے بولنے میں سائم نے اس کی گردن میں اپنا ہاتھ پھنسایا جبکہ ہیر ابھی تک کنفیوز تھی کہ ہو کیا رہا ہے مگر سنم کو مسکراتا دیکھ تو معاملہ سمجھ کے خوش ہو کے سنم سے پوچھنے لگی، سنم ادھر دیکھو سچ میں؟ ہیر کے پوچھنے پر سنم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ جب خوش ہو کے ہیر اس کے گلے لگی۔ ادھر زویان بھی
خوشی میں سائم کے گلے لگے۔ آج وہاں مینشن میں ایک بار پھر خوشیاں بکھر گئی تھی۔ اب بس سائم کو وہاج کو منانا تھا تاکہ وہ عزیز صاحب سے بات کرے شادی کی۔ سائم نے وہاج کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے لمبی لمبی سانس لی اور دروازہ بجانے لگا۔ آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی سائم اندر آ گیا۔ وہاج کو دیکھ کے چائے پیتے وہاج نے ایک آئی برو اچکا کے اسے دیکھا اور دوبارہ چائے پینے لگا۔ سب کے وہاج کو ایسے کمرے میں دیکھ خوشبو بھی حیران تھی۔ پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ جب تک صنم تمہیں معاف نہیں کر لیتی ہمارے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ ارے یار ماما، اپنے شوہر کو بولے 2 منٹ بات سن لے میری۔ نہرے ایسے دکھا لے جیسے میں نے شاہ رخ خان سے اپوائنٹمنٹ مانگنے کا بولا ہو۔ سائم کی بات پہ وہاج نے ہونکو کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہاج صحیح بول رہا ہے، سائم بات تو سنو، اس کی کہہ کیا رہا ہے۔ ہاں تو سائم بھی بول پڑا۔ وہاج نے گڑ کے دونوں کو دیکھا اور دوبارہ چائے پینے لگا۔ جب خوشبو کے اشارہ کرنے پہ سائم نے اپنی بات کہنا شروع کی، پاپا آپ آج اظہر چاچو سے میری اور صنم کی شادی کی بات کرے۔ وہاج سائم کی بات سن کے طنزیہ ہنسا اور کہا، مجھے لگتا ہے آج تم نے اپنے بیٹے کو ناشتے میں کوئی نشہ آور چیز کھلا دیا ہے۔ جب بھی بہکی باتیں کر رہا ہے، جاؤ جا کے اسے لیمو چٹاؤ۔ پاپا میری بات تو سنیے پوری۔ کیا سنو، تم بول کیا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ایک بار پہلے بھی اس بات کو لے کر تماشا ہوا تھا، یاد ہے تمہیں؟ اب تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ کوئی تماشا؟ پاپا میری بات تو سنیے۔ سائم کے بولنے پہ لمحہ بار کے لیے وہاج خاموش ہوا۔ جب سائم نے کہا، پاپا میں نے صنم کے ساتھ اپنے معاملات کلیئر کر لیے ہیں، اس نے معاف کر دیا ہے مجھے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں پاپا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ آج ہی اظہر چاچو سے بات کریں میری شادی کی۔ ہاں کر لیں گے بات، ابھی ہاتھ پہ سرسوں مت جماؤ۔ وہاج صاحب نے فی الحال اسے ٹالا۔ پاپا کو تو آپ 2 کر کے بیٹھ گئے، دونوں سے ایک سیمپل بھی آپ نے لانچ کر دیا۔ میرے بارے میں آپ مجھے بول رہے ہیں؟ رکو۔ سائم کے بولنے پہ جہاں چائے پیتے وہاج کے منہ سے چائے چھلکی اور وہیں ہونکو کی طرح وہاج کو دیکھنے لگا، وہیں خوشبو کی بھی ہنسی نکل گئی۔ میں بتا رہا ہوں پاپا، آج رات تک آپ اظہر چاچو سے بات کر لیں، ویسے ہی میرے بچے بہت لیٹ ہو گئے ہیں دنیا میں آنے کے لیے۔ اتنا بول کے سائم وہاج کو حیران چھوڑ کے کمرے سے باہر نکلا۔ وہیں خوشبو بیگم ہنسنے لگی۔ آج بہت دنوں بعد وہاج صاحب نے انہیں ہنستے ہوئے دیکھا تو اٹھ کے ان کے قریب آ کے انہیں کمر سے تھام کے ہاتھ سے لگایا اور کہا، اپنے بیٹے کی بات پہ بہت ہنسی آ رہی ہے۔ یہ بول کے وہاج صاحب جیسے خوشبو بیگم کو چومنے کے لیے جھکے، خوشبو بیگم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے روکا اور کہا، وہاج کچھ تو عمر کا لحاظ کرے جان، وہاج مرد کبھی برا نہیں ہوتا، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس عمر میں چاہے پیار کر سکتا ہے اپنی بیوی کو۔ مگر پاپا مجھے ابھی جوانی میں ہی اپنی بیوی کو پیار کرنا ہے، آپ کی طرح بڑھاپے میں نہیں۔ سائم نے ایک دم دروازہ کھول کے یہ بات کہی۔ جہاں خوشبو بیگم گڑبڑائی، کچھ ایسا ہی حال وہاج کا بھی تھا۔ ویسے پاپا رومانس میں آپ نے اپنے بیٹے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اتنا بول کے سائم مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہاج نے افسوس کہا، زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اس نالائق کو بہزاد کے ہاتھوں سے گٹی دلوانا۔ کیا چاندے تو ایک دم چیخ پڑی صنم کا فیصلہ سن کے، جبکہ چاندے کو ایسا چیختا دیکھ خونزہ اور ہیر کے ساتھ ساتھ پل بڑھ کے لیے صنم بھی خاموش ہو گئی تھی۔ صنم تم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو؟ جانتی ہو نا اس نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ ایک موقع سب کہا کہ شاندے جو محبت میں سائم کی آنکھوں میں ہمیشہ سے ڈھونڈتی آ رہی تھی، جب میں اسے ریلیشن میں تھی وہ مجھے اب اس کی آنکھوں میں دکھائی دی ہے۔ شاندے تم جانتی ہو میں جذباتی لڑکی ہرگز نہیں ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ صنم اٹھ کے شاندے کی طرف آ گئی اور اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہے تو میرے لیے بہت 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 فکر مند رہتی ہے، مگر یقین جان شاندے، اب مجھے سائم میں بی ایم کا عکس نظر آتا ہے۔ اتنا سب کچھ بی ایم نے تیرے ساتھ کیا تھا، پھر بھی تو نے نہیں انہیں موقع دیا تھا۔ آج دیکھ تجھے پچھتاوا تو نہیں نا اپنے فیصلے پہ؟ انشاءاللہ ایسے مجھے بھی اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوگا۔ صنم بول کے چپ ہوئی۔ جب ہیر بول پڑی، شاندے میرا بھائی اب اتنا برا بھی نہیں، میں نے انہیں صنم کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہیر نے بہت افسردہ ہو گئی یہ بات کہی۔ پل بڑھ کے لیے شاندے سمیت ہنزا اور صنم نے بھی ہیر کو دیکھا۔ ان چاروں میں سب سے چھوٹی تھی وہ اور بہت جلدی ہر بات دل پہ لے لیتی تھی۔ صنم کی اشارہ کرنے پہ شاندے نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا اور کہا، جان میں تمہارے بھائی کو برا نہیں بولی،
بس تھوڑا ڈر ہی تھی، مگر اب وہ ڈر بھی ختم ہو گیا کیونکہ تم ہو کہ نہ ہر وقت میری بابی کا دھیان رکھنے کے لیے۔ شاندی کے کہنے پہ ہیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو شاندی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ باری باری حنزہ اور ثنا بھی ان دونوں کے گلے لگی۔ ہر طرف شادیوں کی شہنائیاں بجنے لگی۔ جہاں وہاں صاحب کی بات کرنے پر اظہر صاحب نے سنم کی مرضی جان کے رضامندی دے دی، وہیں ان تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ تینوں شادیاں ایک ساتھ ہوں گی۔ سب سے پہلے حنزہ کی رخصتی ہوگی، پھر زویان کا نکاح، کیونکہ یہ سب بڑوں کا فیصلہ تھا کہ نکاح دوبارہ ہو، اور رخصتی آخر میں سائم اور سنم کی شادی۔ یہ فیصلہ تینوں لڑکیوں کی فرمائش پہ ہوا کیونکہ تینوں ایک دوسرے کی شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، ولیمہ تینوں کا ایک ساتھ ہوگا، ایسا لڑکوں کی فرمائش پہ ہوا۔ بازل کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ بھی اب کافی اٹیچ ہو گئے تھے بہزاد اس کی فیملی سے، مگر مسئلہ ان سب میں آ رہا تھا عزت کا۔ اس کی ڈیلیوری کے کچھ دن بچے تھے اور بلاج کا ایک مشن آ گیا تھا جس کی وجہ اسے جانا تھا۔ عزت کا رو رو کے برا حال تھا اور ساتھ اب اس سے ناراض بھی تھی کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کے جا رہا تھا۔ پھر بہزاد اور شاندے پنڈی پہنچے ندا بیگم اور عزت کو لینے۔ بہزاد اپنا پرائیویٹ جیٹ میں ان دونوں کو لے آئے اور بلاج بھی بے فکر ہو کے مشن پر چلا گیا اپنے وطن کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، کیونکہ اب اس کی فیملی اللہ کے بعد ایک مضبوط سائبان کے زیر سائے تھی۔ بلاج جب عزت کو بہزاد کے حوالے کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ عزت کے سامنے تو نہیں مگر بہزاد کے گلے لگتے ہوئے بہہ گئے۔ بہزاد بھائی، میری عزت اور بچے اللہ کے بعد آپ کے حوالے ہیں۔ ارے بلاج، تم بے فکر ہو، میں ہوں نا، انشاءاللہ میں پورا دھیان رکھوں گا۔ بس تم جلد از جلد آنے کی کرنا، کیونکہ میں لاکھ سنبھالوں عزت کو مگر اسے ضرورت تمہاری ہی ہوگی۔ بہزاد بھائی، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جلد از جلد آنے کی، مگر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر مجھ کچھ ہو بھی جائے تو اوپر اللہ اور نیچے آپ ہیں میری فیملی کا دھیان رکھنے کے لیے۔ بلاج مرنے درنے کی باتیں کرے نا تو لگاؤں گا ایک۔ بہزاد نے اسے ڈانٹ کے گلے سے لگایا اور اس کی فیملی کو لے کے کراچی آ گیا۔ سنم ابھی اپنے کمرے میں آ کے تھک کے لیٹی تھی۔ 2 دن سے مسلسل وہ شاپنگ میں مصروف تھی۔ اپنے بانجو کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اسے حنزہ کی بارات کی بھی شاپنگ میں وہ گان چکر بنی ہوئی تھی۔ سنم کو لیٹے لیٹے مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے گھورا ہے۔ سنم نے اٹھ کے کمرے کی لائٹ کھولی تو سائم کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کے ایک دم حیران رہ کے اسے دیکھنے لگی۔ سائم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، پلیز جائیے۔ سائم جو اسے مسلسل پہ نظروں کے سار میں لیا ہوا تھا وہ اٹھ کے اس کے پاس آنے لگا۔ سنم کے بالکل پاس آ کے سائم نے اسے کمر سے تھام کے خود سے قریب کیا اور غور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سنم بھی خاموش تھی، بس اسے تکے جا رہی تھی۔ سائم نے بہت سیریس ہو کے اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے کہا، جب سے رشتہ پکا ہوا ہے ہمارا تم نے تو میرے سامنے ہی آنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو 5 منٹ لیٹ آنے میں مجھ سے پاگلوں کی طرح لڑتی تھی، جو آتے ہی سب سے پہلے میرے گلے لگتی تھی، مجھ سے ہر 2 منٹ بعد فون پہ بات کرنے والی سنم جو مجھ سے ملتے ہی پہلے میری آنکھوں کی نظر اتارتی تھی، اور سنم تو کہیں کھو گئی ہے۔ اب جو سنم میرے سامنے ہے اس میں اور میری سنم میں بہت فرق ہے۔ مجھے میری پرانی سنم چاہیے۔ سنم نے مسکرا کے اسے دیکھا اور کہا، جو ہوں جیسے ہوں جس حال میں قبول کرو، پرانی سنم کو آپ نے کھو دیا۔ سنم کی بات میں سنم کی آنکھوں میں ایک کرب سا اترا۔ اس نے سنم کی کمر کو چھوڑا اور اس کا ہاتھ تھام کے بیڈ پہ بٹھایا اور کہا، جو تمہیں دھوکہ ملا اسے بولنا بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ جب میں نے گمراہی کا گناہ کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف جانے والے راستے پر چلنا چاہا تو مجھے بہت مشکل ہوئی، اتنی کہ تمہیں اندازہ نہیں، مگر دیکھو آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ اگر تم خوش نہیں ہو دوبارہ مجھ سے تعلق جوڑنے میں تو کوئی زبردستی نہیں سنم۔ اگر میری منتیں کرنے پہ، میرے معافی مانگنے پہ اگر تم مجھ پر ترس کا کہ رشتہ جوڑی ہو تو مت جوڑو سنم۔ سائم نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے اپنی محبت سے بھی زیادہ۔ جب تم ہی خوش نہیں ہوگی تو پھر آگے کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم مجبوری میں رشتہ نبھاؤ، اس سے بہتر ہے یہ رشتہ ہی نہ بنے۔ میں خوش ہوں سائم، مجھے جب تک میری پرانی سنم اس سنم میں نہیں دکھے گی میں تمہاری اس بات پہ کبھی یقین نہیں کروں گا کہ تم خوش ہو۔ مجھے تھوڑا وقت دے سائم۔ ہاں تو ٹھیک ہے، لو جتنا بھی وقت لینا ہے، میں آگے بڑھا دیتا ہوں شادی کوئی بھی بہانہ کر کے۔ نہیں سائم، شادی اپنے وقت پہ ہی ہوگی۔ سائم نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، میں ساری زندگی اپنی پرانی سنم کا انتظار کر سکتا ہوں۔ یہ بات بول کے سائم نے سنم کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے
کچھ دیر تک اسی پوزیشن میں رہا اور کہا، مر کر تمہیں دکھا نہیں سکتا اس دل میں اب تم کیا مقام رکھتے ہو؟ کیونکہ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ سائم کی گرین آنکھوں میں نمی دے کے صنم نے کہا، ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر سچ سچ جواب دے تو